ناظرین، یہ بات تو ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ البرٹ آئنسٹائن دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا ذہین ترین آدمی تھا۔ اتنا ذہین کہ وہ اکیلا ہی ہزاروں سائنٹسٹ سے زیادہ دماغ پڑھ سکتا تھا۔ جو چیز ہم لوگ سمجھنا تو دور کی بات سوچ بھی نہیں سکتے، وہ آئنسٹائن سوچ سمجھ کر پوری دنیا کے لیے آسان ترین بنا دیتا تھا۔ آئنسٹائن نے فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ اور تھیوری آف ریلیٹیوٹی E=mc² کے لاز بنا کر پوری دنیا کو حیران کر کے نوبل پرائز کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آئنسٹائن کا دماغ عام انسانوں سے اسپیشل دماغ ہے، اور آئنسٹائن بھی اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے اور چاہتے تھے کہ مرنے کے بعد ان کے کسی پارٹ آف باڈی پر ریسرچ نہ کی جائے، بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ مرنے کے بعد ان کے جسم کو جلا دیا جائے۔ لیکن 18 اپریل 1955 کو پرنسٹن ہاسپٹل میں آئنسٹائن کا جب انتقال ہوا تو موت کی وجہ جاننے کے لیے جو ڈاکٹر آیا اس نے آئنسٹائن کا دماغ نکال لیا، کیونکہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ دنیا کے سب سے ذہین ترین دماغ میں آخر ایسا کیا ہے۔ ناظرین، آئنسٹائن کا دماغ چرانے والے ڈاکٹر کا نام تھامس ہاروے تھا، جن کو اپنے ساتھ ہونے والے انجام سے زیادہ اس اسپیشل دماغ کو پڑھنے میں دلچسپی تھی۔ کچھ عرصہ کے بعد جب ہاسپٹل والوں کو ڈاکٹر کی اس حرکت کا پتہ چلا تو ان کی جاب چلی گئی، لیکن ڈاکٹر ہاروے آئنسٹائن کے بیٹے ہنس البرٹ سے یہ اجازت لینے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ اس کے باپ کے اسپیشل دماغ میں چھپے رازوں سے پردہ اٹھا کر پوری دنیا کے سامنے لائیں گے۔ ڈاکٹر ہاروے صرف پوسٹ مارٹم کرنا جانتے تھے، یہ ان کا خیال ہی تھا کہ وہ اس دماغ پر ریسرچ کر پائیں گے۔ ڈاکٹر ہاروے آئنسٹائن کے دماغ کو پینسلوانیا کے شہر فیلاڈیلفیا لے گئے، جہاں اس کی کئی تصویریں لینے کے بعد اس دماغ کو 224 حصوں میں کاٹ کر ہر ٹکڑے کو الگ الگ جار میں ڈال کر اپنی بیسمنٹ میں چھپا دیا۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر ہاروے اور ان کی بیوی میں جھگڑا رہتا تھا۔ اسی بات پر جھگڑا بڑھنے سے دونوں میں طلاق ہو گئی۔ ڈاکٹر ہاروے پھر برین کو لے کر کینسس کے شہر وچٹا چلے گئے اور ایک بایولوجیکل ٹیسٹ لیب میں سپروائزر کی جاب کرنے لگے اور اپنے فارغ وقت میں آئنسٹائن کے دماغ پر اسٹڈی کرتے۔ وقت گزرتا گیا لیکن ڈاکٹر ہاروے آئنسٹائن کے دماغ پر کوئی خاص ریسرچ نہ کر سکے، الٹا ان کا میڈیکل لائسنس کینسل کر دیا گیا تو بات فاقوں پر آ گئی، یہاں تک کہ ڈاکٹر ہاروے پلاسٹک کی فیکٹری میں کام کرنے لگ گئے۔ اس دوران ڈاکٹر ہاروے نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ برین کے تمام حصوں کو دنیا بھر کے بہترین نیورو پیتھالوجسٹ کے پاس ڈیٹیلڈ ریسرچ کے لیے بھیجیں گے۔ 1955 میں برین چوری ہونے کے 30 سالوں کے بعد 1985 میں پہلی بار آئنسٹائن کے برین پر ایک سٹڈی پیش کی گئی۔ اس کے بعد اگلے 28 سالوں تک اس دماغ پر دنیا بھر کے نیورو پیتھالوجسٹ نے کئی ریسرچز کی، جس میں بتایا گیا کہ آئنسٹائن کا دماغ عام انسان کے دماغ سے بہت مختلف تھا۔ سب سے بڑا فرق دماغ کے کارپس کیلوزم نامی حصے میں پایا گیا۔ ناظرین، انسانی دماغ 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے اور انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ ایک حصے میں پروسیس ہوتا ہے اور پھر ہمارا دماغ جسم کے اس حصے کو سگنل دیتا ہے جس نے یہ کام کرنا ہوتا ہے۔ لیفٹ برین ہمارے جسم کے رائٹ حصوں کو اور رائٹ برین ہمارے جسم کے لیفٹ حصوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ 90% انسانوں کا لیفٹ برین بولنے، سمجھنے، کیلکولیشنز اور لکھنے کے دوران کام کرتا ہے، جبکہ رائٹ برین کے پاس چیزوں کو پہچاننے، آرٹ اور میوزیکل سکلز کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر اس کارپس کیلوزم کا کیا کام ہے۔ فرض کریں کہ آپ کی بورڈ پر ٹائپنگ کر رہے ہیں یا پھر موبائل فون پر، اس دوران دونوں ہاتھ ٹائپنگ کر رہے ہیں، کچھ الفاظ لیفٹ ہینڈ اور کچھ رائٹ ہینڈ ٹائپ کر رہا ہے۔ ٹائپنگ کے دوران آپ کے لیفٹ ہینڈ سے اگر کوئی غلطی ہوئی تو فوراً آپ کے رائٹ ہینڈ نے اس غلطی کو فنش کیا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمارے رائٹ برین سے کوئی غلطی ہوئی تو اس نے لیفٹ برین کو فوراً سگنل دے کر اس غلطی کو ٹھیک کروایا۔ برین کے دونوں حصے جس چیز کے ذریعے آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں اس کو کارپس کیلوزم کہا جاتا ہے، اور آئنسٹائن کا کارپس کیلوزم عام انسانوں کے مقابلے میں زیادہ بڑا تھا، یعنی آئنسٹائن کے لیفٹ اور رائٹ برین کا آپس میں بہت مضبوط کنیکشن تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آئنسٹائن ایک ہی وقت میں کافی پیچیدہ مسائل اور حالات کو ہینڈل کر سکتے تھے۔ کارپس کیلوزم کے بڑا ہونے کے علاوہ آئنسٹائن کے دماغ کا سٹرکچر بھی عام انسانوں سے بہت مختلف تھا۔ ریسرچرز کا کہنا تھا کہ اس کی وجہ سے برین میں نیورونز کا فلو کافی بہتر تھا۔ نیورونز کے اچھے فلو ہونے کا مطلب تھا کہ ان کے دماغ کی میتھ کی کیلکولیشنز کی پاور بہت زیادہ تھی۔ البرٹ آئنسٹائن کمپلیکس میتھمیٹیکل پرابلمز کو بغیر لکھے ہی اپنے دماغ سے حل کرنے کی قابلیت رکھتے تھے۔ نیورونز زیادہ ہونے کی ایک اور وجہ بھی ریسرچ پیپرز میں بتائی گئی۔ جب ان کے دماغ کا وزن کیا گیا تو وہ 1230 گرام تھا، جبکہ عام انسانوں کے دماغ کا وزن 1400 گرام ہوتا ہے۔ ریسرچرز کا کہنا تھا کہ ان کے دماغ کی لائنیں بہت باریک تھی، جس کی وجہ سے ان میں زیادہ نیورونز پائے جاتے تھے۔ لیکن سب سے بڑا سوال اب بھی اپنی جگہ پر قائم تھا کہ آئنسٹائن شروع سے ہی اسپیشل دماغ لے کر پیدا ہوئے یا بعد میں اس میں تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ آئنسٹائن جب پیدا ہوئے تو 5 سال تک بول بھی نہیں سکتے تھے، جبکہ نارمل بچے
3 سال تک بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب آئنسٹائن نے بولنا شروع کیا تو کم بولتے تھے اور اپنی سوچوں میں گم رہتے تھے۔ ان کے پاس چیزوں کو یاد کرنے کی صلاحیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ یہ میتھ اور نمبرز کو لاجیکل طریقے سے پروسیس کرنے کے ماہر تھے۔ یہ ہر سبجیکٹ میں فیل ہوتے تھے سوائے میتھ اور سائنس کے، جس میں ان کے نمبر سب سے زیادہ ہوتے تھے۔ جب البرٹ آئنسٹائن 18 سال کے تھے تو ان کے ٹیچر اپنی جیومیٹری کی کتاب ان کے پاس بھول گئے، جس کو ایک ہی دن میں آئنسٹائن نے پڑھ کر جیومیٹری کے تمام کنسپٹ کلیئر کر لیے۔ یہی نہیں بلکہ صرف 14 سال کی عمر میں یہ انٹیگرل اور ڈیفرینشیل کیلکولس کے ماہر بن چکے تھے۔ میتھ اور سائنس میں یہ اتنے ماہر تھے کہ جب یہ کلاس میں کچھ سوال پوچھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو پروفیسر گھبرا جاتے تھے، کیونکہ آئنسٹائن کے سوالات پروفیسر کے سروں کے اوپر سے گزر جاتے تھے۔ چھوٹی سی عمر میں ہی آئنسٹائن اس کائنات کے لاز کو ایک چھوٹی سی ایکویشن میں بند کرنا چاہتے تھے۔ 26 سال کی عمر میں ہی آئنسٹائن نے 4 ریسرچ پیپرز پبلش کر کے پوری دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا تھا، اور اسی وجہ سے ان کو پی ایچ ڈی کی ڈگری اور انسانیت کے لیے اعلیٰ کردار ادا کرنے پر نوبل پرائز سے نوازا گیا۔ اس کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگا لیں کہ آج بھی آئنسٹائن کی تھیسس کے بغیر سائنس مکمل طور پر ادھوری ہے۔ کئی ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ نے یہ نتیجہ نکالا کہ آئنسٹائن کا دماغ ان کے پیدا ہونے کے بعد اسپیشل بنا تھا، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جب ان کو اپنے سوالوں کا جواب نہ ملتا تو یہ خود اپنے دماغ کو لڑا کر اس کا جواب تلاش کرتے تھے۔ کم عمری سے ہی ایسا کرنے سے ان کا دماغ اسی حساب سے بڑھتا چلا گیا۔ آج بھی آئنسٹائن کا ایکسٹرا آرڈینری دماغ امریکہ میں واقع دی مٹر میوزیم میں رکھا گیا ہے، جس کو حفاظت کے ساتھ مائکروسکوپک فلمز میں پریزرو کر کے رکھا گیا ہے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔